اگر سوال پوچھنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں، اگر درست تنقید کرنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں، اگر جمہوری اقداروں میں اور ڈیموکریٹک ویلیوز میں یقین کرنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے بعد پرائم منسٹر صاحب آ جائیں گے، یعنی 4 بجے۔ 4 بجتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ 4:15 ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ 4:30 ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے، اور پھر تقریباً 5 بجے جا کے 4:50 پہ تقریباً پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں۔ اگر سوال نہیں کرتے تو اس سے کیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں ہے، ہاں ہم میں سے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ میں شاید یہ سمجھوں کہ مجھے اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ پاکستان کے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی آتے ہیں، جہاں پر ایک سیشن رکھا جاتا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور بڑے انرجیٹک انداز میں اسٹوڈنٹس نے وہ سوال کیے جو شاید آج تک پاکستانی بڑے بڑے صحافی بھی نہ کر سکے، جس کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور مختلف افواہیں پھیلائی گئیں اور ایسے ایسے ٹرینڈ چلائے گئے کہ شاید یہ اسٹوڈنٹس ابھی اس وقت جیل میں ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں بند کر کے لے گئے ہیں اور یہ سوال کرنے کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تابش بھائی، بڑے زبردست انرجیٹک انداز میں آپ نے سوال کیا اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ بڑی پیاری جیل ہے دیکھی جائے تو آپ کے سامنے ہی ہے، سارا افواہیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، ریڈز کی فیک ویڈیوز، پھر کافی فیک نیوز اور بھی۔ اس کے علاوہ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کسی طرح کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ تھی، تو باتیں تو بہت ہیں، لیکن سوشل میڈیا کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے بدتمیزی کی ہے، یہ بدتمیزی کہاں تھی؟ دیکھیں وہی بات ہے، جیسے یہ چیز وائرل ہوئی، جسے سوال نہیں پسند آئے وہ اسے بدتمیزی کے زمرے میں لے گئے کہ سوال کرنا بھی ایک بدتمیزی تھی۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو کیا سوال کرنا جرم ہے؟ یا سوال اگر میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں یا کوئی بھی کسی سے پوچھ لیتا ہے تو وہ کسی بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو گئی یا کوئی بچہ اگر روڈ ہو گیا تو اسے آپ تھوڑا بہت کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ شاید بدتمیزی ہو گئی ہو، جیسے کہ وہ والی بات تھی جس میں آپ ایک بچے نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو علم کی قدر نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو میں بھی کنڈیم کروں گا، لیکن اس کے علاوہ اس چیز کو یوز کر کے آپ باقی سارے سوالوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب لیٹ آئے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سخت سوال کیے گئے۔ کیا سوالات سخت کرنے کی وجہ یہ تھی؟ نہیں، یہ سوال یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی، وجہ تو ایک اوور آل جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے پاکستان میں، جہاں پہ ہر کسی کے دماغ میں یہ کچھ سوال ہیں، وہ تھی۔ لیکن اگر اس چیز کو آپ لنک اپ کریں اس چھوٹے سے ایونٹ کے ساتھ، تو بچے تھوڑے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں 3:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ 4 بجے پی ایم صاحب آ جائیں گے اور یہ سیشن شروع ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے ہماری کلاسز تھیں، ورکنگ ڈے تھا، کافی بچے کلاسز مس کرا کے، کافی اپنے کمپوننٹس کمپرومائز کرا کے آتے ہیں، تو شاید کسی کو غصہ آ گیا اور اس بات پہ کہ وہ کاکڑ صاحب پھر 50 منٹ 4 بجے 4:50 پہ جب آئے تھے تو 50 منٹ ایکسٹرا اور لگ گئے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ویٹ کرنا ایک کلاس کی مترادف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے مس کر دی، کیا پتہ اس کا کورس ڈراپ ہو گیا اس کی وجہ سے، تو شاید غصہ آ گیا اسے۔ ان سوالوں کا ان کے لیٹ آنے سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ نہیں، ایٹ لیسٹ میرے سوال کا تو نہیں تھا، میں باقی کسی کا نہیں۔ آپ نے ایگزیکٹ کیا سوال کیا تھا؟ میرا پریسائزلی اگر سمرائز کروں کویشچن تو یہ تھا کہ کیونکہ الیکشنز آگے آ رہے ہیں اور جو نگراں وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے الیکشنز کرانا، تو اس میں وہ کیا میجرز لے رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، اور جیسے پاکستان کے ماضی میں کئی بار الیکشنز صاف شفاف نہیں ہوئے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے وہ کیا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں، تو یہ بیسک میرا سوال تھا۔ کیسی زندگی گزری جیل میں آپ کی؟ جناب جیل میں بہت مزہ آ رہا ہے اگر آپ اس کو جیلی تصور کرتے ہیں، اور جیسے آپ کو دکھ رہا ہے اس سے پیاری جیل تو شاید آپ کو دنیا میں کہیں ملے نا، تو بڑا مزہ آ رہا ہے، پھر جیل سے مجھے نہ ہی نکالیں تو بہتر ہے۔ آپ بھی فرسٹریٹ ہو گئے تھے جب وزیر اعظم صاحب لیٹ آئے، اور آپ نے اس سے حوالے سے کیا سوال کیا ان سے؟ جناب کہانی کچھ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے 3:30 بجے تک آڈیٹوریم میں سیٹڈ ہونا ہے۔ کافی لوگ 3:30 بجے پہنچ گئے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے بعد پرائم منسٹر صاحب آ جائیں گے، یعنی 4 بجے۔ 4 بجتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ 4:15 ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ 4:30 ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آتے، اور پھر تقریباً 5 بجے جا کے 4:50 پہ تقریباً پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں۔ اب لیٹ ہونا ویسے ہی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ملک کا پرائم منسٹر ہی لیٹ ہو رہا ہو
تو یوتھ کو کیا پیغام جا رہا ہے. اور اسی پر اسٹوڈنٹ نے، میرے بھائی نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کیا تھا. ہاں یہ بات اس کی بہت غلط تھی جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو علم کی قدر نہیں ہے. اس کا علم کی قدر سے ایسا تعلق نہیں تھا، بس ڈسپلن سے تعلق تھا. اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ آتے ساتھ ہی وہ کہتے کہ چلیں میں لیٹ ہو گیا، اس میں معذرت چاہتا ہوں، تو وہ شاید سوال آتا ہی نہ. تو خیر فرسٹریشن تھی، لیکن جو سوالات تھے ان کا اس فرسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیونکہ سوال ہوا کہ الیکشنز کب ہوں گے، یا 90 دن میں کیوں نہیں ہوئے، یا افغان ریفیوجیز کی کیا سچویشن ہے. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو نہ صرف لمب پر بلکہ کسی اور یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ آپ سڑک پہ کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے پرائم منسٹر سے، تو شاید انہی سوالات کا تذکرہ کیا جاتا. اب ان پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بدتمیز ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سوال پوچھنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں. اگر درست تنقید کرنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں. اگر جمہوری اقداروں میں اور ڈیموکریٹک ویلیوز میں یقین کرنا بدتمیزی ہے تو ہاں ہم بدتمیز ہیں. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے سوال کرنا نہیں ہے. عام پاکستانی معاشرہ تو یہی ہے. چلیں ہم اکثر تو ہم میں جرت نہیں ہوتی جو یوتھ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سوال کر سکیں. یہاں تک کہ اساتذہ سے بھی اگر کوئی بندہ سوال کر لے اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کر لے تو وہ اس کو بدتمیزی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں. چلیں ہم اگر سوال نہیں کرتے تو اس سے کیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ اور پاکستان کیا پہلے بہت بہتر چل رہا ہے جو اب آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید ہم سوالات ہی نہ کریں، یا جو ابھی سوالات سخت سوالات کیے ہیں وہ نہ ہی کریں؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. سخت سوالات کریں گے، اس کا ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ملے گا، تبھی جا کے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہوں گے. اچھا حمزہ صاحب، بہت سارے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں ایک خوف آ گیا ہے، اب کوئی آئندہ ایسے سوال نہیں کرے گا، ان کے ساتھ سختی برتی گئی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ کاکڑ صاحب آئے اور انہوں نے انیشیٹو لیا تھا اس اوپن ڈائلاگ کا، تو اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت دکھائی اور لمس کے اسٹوڈنٹس سے سوالات لینے. اوپن سیشن ہوا، لائیو اسٹریم ہوا، تو یہ ان کے لیے، ان کے کریڈٹ کے اندر یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے اتنی ہمت دکھائی کہ اسٹوڈنٹس کے سوالات لے سکیں. اب یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ لمس کے اوپر چھاپا پڑ گیا ہے، ہم لوگ جیل میں بیٹھے ہیں اور منشیات کے نام پہ بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ میرے خیال ہے اجی صاحب نے بھی کلیریفائی کر دیا تھا کہ لمس کے بچوں پہ کوئی چھاپا نہیں پڑا، اور جو ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی وہ لمس کی تھی ہی نہیں. اس سے پہلے بھی سیشن ہوتے رہے یونیورسٹی میں؟ بالکل، اس سے پہلے کافی سیشنز ہوتے رہے ہیں. سب سے ریسنٹ جو مجھے یاد ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا تھا، اور وہ کافی لمبا سیشن تھا ان کمپیریزن ٹو جو ابھی ہوا ہے. وہ بھی اوپن سیشن تھا؟ نہیں، وہ اس طرح سے پبلکلی ایئر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سیشن آبویسلی اس میں کوئی اس طرح کی انفارمیشن باہر نہیں آئی تھی کہ سیشن میں ہوا کیا ہے. اس میں بہت کنٹرول تھا، اور کافی آئی تھنک تقریباً ہفتہ پہلے ہی فارمز ریلیز ہو گئے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب آ رہے ہیں، اور بچوں نے رجسٹر کر لیا تھا، اور جلدی سے فارمز بھی وہ سیٹنگ کیپیسٹی تھی وہ بھی فلفل ہو گئی تھی ان کی. پھر سوالات جنرل باجوہ صاحب نے کافی لیے تھے، تقریباً 6.5 گھنٹے وہ رکے تھے، اور وہ سوالات کافی ان سے ٹف، اس سے بھی مزید ٹف سوالات پوچھے گئے تھے. لیکن آبویسلی وہ کیونکہ ایئر نہیں ہوا تو اس کو اس طرح کی ہائپ اور پبلسٹی ملی نہیں. تابش بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سوالات کیے یہ فی البدی تھے یا اس کے لیے کوئی پہلے سے تیاری کی گئی تھی آپ کی طرف سے؟ ونس اگین ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس، میں پولیٹیکل سائنس کا یا لاء کا، اسی طرح دیگر باقی سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹ سارے اکٹھے وہاں پہ ایک کلاس روم کی سیٹنگ میں، اس علم کے ساتھ کہ یہ ایک کلوزڈ میٹنگ ڈسکشن ہے، وہاں پہ آئے. ہمارے لیے ایک کلاس روم کی طرح ہی ایک ڈسکشن تھی، جیسے ایک استاد کے ساتھ آپ سوال کرتے ہو، وہ آپ کو کوئی چیز پڑھاتے ہیں، آپ اسے کراس کویشچن کرتے ہو. تو اس میں یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی کوآرڈینیٹڈ کسی گروپ کی کارروائی تھی یا کوئی ڈیفیمیشن کی ایک سازش تھی، یہ بالکل سچ نہیں ہے. یہ ہمارے جنرل اور بہت جینوئن کویشچنس تھے جو کہ آپ، میں یا کوئی بھی عام شہری سوچ سکتا ہے، اور ان سوالوں میں کوئی اتنی بڑی چیز تھی بھی نہیں. ہاں ایک چیز منفرد تھی، وہ یہ تھا کہ صحیح موقع پہ صحیح سوال کر دیے گئے، موقع پہ چھکے مار دیے گئے. اس سیشن کے اندر ایون میرا سوال جو وائرل ہوا ہے وہ صرف سوال ہی وائرل ہوا ہے، جواب مجھے لگتا ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. اور پہلی چیز میں نے یہی کی کہ پوری ویڈیو کو کمپائل کر کے ود دی آنسر میں نے ٹویٹ کی کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو ٹریفک کریٹ ہو رہی ہے، کم از کم انہیں جواب کا بھی تو پتہ. اور جب جواب کو آپ دیکھیں تو آپ کو کافی ایسی انسائٹس ملیں گی. اس کے بعد اگر آپ 100% سیٹسفائی نہ بھی ہوں جواب سے، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ آپ کی علم میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. بہت سارے لوگ ان اسٹوڈنٹس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان اسٹوڈنٹس کی تربیت، نوجوانوں کی، یوتھ کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ یہ تمیز بھول گئے ہیں. وہ ریلیٹ آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارا پی ٹی آئی سے
کوئی آفیشیل تعلق نہیں ہے. ہاں ہم میں سے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتا ہے, میں شاید یہ سمجھوں کہ مجھے اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے, تو وہ ہے, لیکن ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہیں, ہم اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ سوالات کرنے کا طریقہ ہمیں عمران خان صاحب نے نہیں سکھایا, یہ ہمیں ہماری یونیورسٹی نے سکھایا ہے, ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو ایک تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہو, کس طرح اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں, کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے, اور اسی کرٹیکل تھنکنگ کا پروڈکٹ تھے یہ سوالات. اور ان کو بدتمیزی کہنا اگین میرے خیال میں بہت انفارچونیٹ ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر نہیں ہے کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آیا جا سکے, کیونکہ ایک شعر بھی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اور یہ بڑے لوگ اقبال کی طرح کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب حالات بدلنے کا موقع آ چکا ہے, یہی وقت ہے آپ نوجوانوں کو امپاور کریں, ان کو سوال پوچھنے کا حوصلہ دیں, ان کو لیڈرشپ رولز کے اندر لے کے آئیں, تاکہ پھر جو آپ لوگ ملک کا بیڑا گرک کر چکے ہیں, نوجوان نسل آگے آئے اور ملک کو بہتر راستے پہ لگا سکیں. بہت سارے لوگوں نے آپ اسٹوڈنٹس اور یوتھ سے امیدیں جوڑ لی ہیں کہ انہوں نے بڑے زبردست انداز میں, اچھے انداز میں سوالات کیے جو وزیر اعظم صاحب تک پہنچے, تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مستقبل میں سیاست میں قدم رکھیں. تو آپ لوگوں کا ویسے اپنا کیا پلان ہے؟ دیکھیے پلان تو یہ ہے کہ اوبیسلی گراس روٹس لیول کے اوپر اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے, اور پاکستان میں انفارچونیٹ یہ چیز ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ایک زمانے میں بہت طاقتور ہوتے تھے, جو اسٹوڈنٹس کو مسائل کو آگے لے کے جاتے تھے, آج وہ کہیں پستی میں جا چکے ہیں. آپ کا اپنا کوئی اسٹوڈنٹ یونین بنی ہوئی ہے؟ لمس کے اندر ایک لمس اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے جہاں پہ الیکشنز کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں, لیکن اگین وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, جو ڈسکورس ہوا کرتا تھا. تو میں اور تابش ایک آرگنائزیشن ہے لمس پالیسی ریسرچ انیشیٹو, اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ یونینز کو واپس مین اسٹریم کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور ہم لوگ آپ کے چینل پہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, وہاں پیٹیشن ڈالیں گے, اور انہی چیزوں کی وجہ سے گراس روٹس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈسکورس پروموٹ ہوگا, اور اسٹوڈنٹس ہی پھر لیڈرشپ کیپیسٹیز کے اندر اور سیاست کے اندر آ سکیں گے. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ کاکڑ صاحب کی طرح وہ بھی ہمت دکھائیں, کیونکہ کاکڑ صاحب نے بہادری کا کام کیا ہے اور اسٹوڈنٹ سے آ کے سخت سوالات لیے ہیں. تو عمر ایوب صاحب یہ آپ کا چیلنج ہے, رؤوف حسن صاحب یہ آپ کا چیلنج ہے, مریم نواز صاحبہ یہ آپ کا چیلنج ہے, اور بلاول بھٹو صاحب یہ آپ کا چیلنج ہے, کیونکہ اسی ڈسکورس کے ذریعے سے ہم جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے اور پاکستان کے حالات کو بہتر کر سکیں گے. پاکستان کی یوتھ میرے ساتھ موجود تھی, اور ان کے سوالات, ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ بات اگر کہی جائے کہ پاکستان کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو نیوز 1 سے اجازت دیں. اللہ حافظ.